بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ہم سن رہے تھے کہ جی اور دیکھ بھی رہے تھے, آپ سب بھی وہی دیکھ رہے تھے کہ کراچی ڈوب گیا, ڈی ایچ اے ڈوب گیا, ناظم آباد ڈوب گیا, اورنگی ڈوب گیا, بالکل ڈوبے, سب کچھ ڈوبا. لیکن کچھ رپورٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی یہاں تو کہتے تھے ہمارے ماشاءاللہ سندھ سرکار کے, یہاں تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ذمہ دار ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کے حلقے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. ہم کہتے تھے بھائی ہم تو ایم پی ایز ہیں, ہم تو متاثرین ہیں, ہم تو متاثرین کراچی ہیں, ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں, چونکہ ہم سندھ حکومت تو نہیں ہے, اختیار ہمارا نہیں ہے. لیکن جب یہاں تھوڑا سا پانی کم ہوا تو میں آج تیسرے دن یہاں پہنچا ہوں. میں 2 روز کے ڈیٹیل 2.5 دن کا میں نے وزٹ کیا میرپور خاص ڈویژن کے کچھ ایریاز کا, سانگڑ کا. تو وہاں جو صورت حال ہے تو یہاں تو یہی ہو رہا تھا, ڈیفنس ڈوب گیا, نیا ناظم آباد ڈوب گیا, تو آگے جا کے پتا چلا کہ آدھا سندھ ڈوب چکا ہے. ادھر تو ہمیں افسوس ہے کہ یہاں کے شہر کراچی کے لوگ بھی بیچارے بہت پریشان ہیں, لیکن شاید پریشانی ہوگی کہ بجلی نہیں ہے, جنریٹر چلانا ہے, چھت پہ چلے جانا ہے, کسی رشتہ دار کے پاس چلے جانا ہے. پریشانی دیکھنی ہے تو آپ میرے ساتھ چلتے ہیں, پریشانی دیکھنی ہے تو چلے میرے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ معصوم بچے روڈوں پر, رستوں پر, نہر کے بندوں پر, ٹوٹی ہوئے رستوں پر بے یار و مددگار پلنگ کے اوپر چارپائی ڈال کے, چارپائی پہ چارپائی, اس کے اوپر چٹائی, اس کے اوپر یا شیٹ یا کوئی رلی یا کوئی چادر یا کوئی اجرک, وہ لے کے بیٹھے ہیں. اتنا بڑا مچھر وہ انہیں کاٹ رہا ہے, جانور مرنا شروع ہو چکے ہیں. دوائیاں نہیں ہیں, کوئی ویٹرنری کے ڈاکٹر نہیں جا رہے, کوئی میڈیکل ڈاکٹرز نہیں جا رہے, کوئی ٹیم نہیں جا رہی. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت جو میں صورتحال دیکھ کر آیا تھا تو مجھے تو اندازہ تھا کہ آج یہ سارے, کیونکہ بارش اس وقت چل رہی ہے, اس وقت میرپور خاص ڈویژن میں, سانگڑ میں تیز بارشیں شروع ہو چکی ہیں. جہاں پہلے سے لوگوں کے گھر, لوگوں کے گوٹ, لوگوں کے تمام پانیوں میں ہیں, شہر, چھوٹے چھوٹے شہر پانی میں ہیں, کھپرو پانی میں, کنڈیاری پانی میں, دلشاخ پانی میں, سندڑی پانی میں, ہنگورڑوں پانی میں, پھلاریو پانی میں, حسین بخش بنی تالکا پانی میں, میروا پانی میں, جھڈو پانی میں, نوکوٹ پانی میں, کوٹ غلام محمد پانی میں, بدین, عمرکوٹ, کھپرو, سمارو, کوٹ غلام محمد, یہ سب پانی کے اندر ہیں اور نکالنے والا کوئی نہیں ہے. آج میں نے جب بلاول صاحب کے ساتھ دیکھا, ایک طرف سندھ میں بارش ہو رہی ہے, دوسری جانب وزیر اعلیٰ صاحب کراچی میں, چیئرمین صاحب کراچی میں, صوبے کا صدر کراچی میں, مرتضی بہاب کراچی میں, ناصر شاہ کراچی میں, سعید غنی کراچی میں, سارے منسٹر کراچی میں. ارے بھائی کراچی میں بیٹھ کے ہم تو پہلے دیکھتے تھے نا, عزیز میاں قوال اور ہمنوا, غلام فرید صابری اور ہمنواؤں کو بھیجتے باہر آپ لوگ, ہمنواؤں کو گراؤنڈ پہ بھیجتے. بڑی باتیں کی گئی. آج میں آپ کو چند تصاویر دے رہا ہوں اور آپ کے پاس فوٹیج تو اس کے آئے ہوئے ہوں گے. یہ وہ تصاویر ہیں جو ڈوبے ہوئے شہر ہیں. یہ کوئی سمندر نہیں ہے, یہ سمندر نہیں ہے, یہ زمینیں ہیں. یہ دیکھیے, یہ شہر, گوٹ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ پانی گوٹھوں کے پانی ہے, گوٹ اس کے نیچے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پانی. یہ تصویر جو لوگ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, کاش تھوڑی سی کسی کو شرم ہو, کسی کو غیرت ہو, ان افسران کو غیرت دلائیں کہ جو اس حالت میں ہماری بیٹیاں, یہ بچیاں بغیر شیلٹر کے, بغیر کپڑوں کے, پانی آ گیا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ روڈ کے اوپر موجود ہے. اور وزراء صاحبان کراچی بیٹھے ہیں, آپ کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے, یہ دیکھیں, یہ لوگ اسی پلنگ کے اوپر ان کا گھر ہے. ان کا ڈی ایچ اے کا فیز 7 کا گھر نہیں ہے کوئی ان کے پاس. یہ دیکھیں, یہ بچے روڈوں پر ہیں. میرے ساتھ چلیں, اگر آپ لوگ چلنا چاہتے ہیں میں چلنے کو تیار ہوں, آپ کو دکھانے کو تیار ہوں. یہ کوئی انٹرنیٹ کی تصاویر نہیں ہے, یہ وہ صورتحال ہے, گھروں کے گھر ڈوبے ہوئے اس کے اندر.
یہ میں خود بنا کر لایا ہوں، کوئی نیٹ سے کی تصویر نہیں. یہ دیکھیے، یہ سب پانی میں، آدھا سندھ پانی میں. یہاں کوئی نہ سی بی سی ہے، نہ یہاں کینٹونمنٹ بورڈ ہے، نہ یہاں ڈی ایچ. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بچے، یہ معصوم بچے، یہ خرم بھائی یہ دیکھیں جس حال میں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ان کے پاس راشن نہیں ہے، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ان کو مچھر کا روڈوں پر ہے، رستوں پر ہے. یہ تصاویر، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا بنگلو ہے، ڈبل سٹوری بنگلو. دیکھیے، یہ ان کا ڈبل سٹوری بنگلو ہے کہ بیچارے چھت بھی نہیں ہے، کاٹیاں رکھی ہوئی ہیں پلنگ کے اوپر، کانے رکھ کے ان کا گھر ہے. یہ سمندر میں نہیں ہوں میں رمضان خشک گوٹھ میں جا رہا ہوں، جو کہ 6 فٹ پانی کے اندر ہے گزشتہ 10 روز سے. 6 فٹ پانی میں. یہ گزشتہ روز کی تصویر ہے، تحصیل جھڈو. یہ دیکھیے، یہ گھر ہے سارے، ہنگورڑو تحصیل سنلی میرپور خاص. یہ دیکھیں پورا شہر پانی کے اندر. یہ ہم جا سکتے ہیں تو وزراء کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ بھی جا سکتے تھے. تو میں اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی بچے ہیں کسی کے. یہ بچہ اپنے گھر ڈوبنے کے بعد، یہ تصویر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بتا رہی ہے کہ اس کا گھر ڈوب چکا. یہ دیکھیں، یہ وہ بچہ ہے، یہ ہمارے سندھ کا بچہ ہے. یہ دیکھیے، یہ بیچارے راتوں کو اس طریقے سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو ٹینٹ دے جائے. یہ ہم نے جب ٹینٹ وغیرہ دیے ہم نے تو بیچاروں کو راستہ ملا. تو میں بتانا چاہتا ہوں، باقی میں تصاویر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بات کی گئی کہ 12,000 ٹینٹ، وزیر اعلیٰ صاحب نے کل بتایا کہ 12,000 ٹینٹ بدین اور سانگڑ میں اور 3,650 ٹینٹ میرپور خاص میں دیے گئے. میں 2 دن روڈوں پہ، رستوں پہ، نہروں کے کنارے میں گھومتا رہا ہوں. سمیر صاحب آپ میرے ساتھ تھے، بھگوان صاحب آپ بھی لوکل ہمارے ساتھ تھے. 50 ٹینٹ سے زیادہ مجھے نظر نہیں آیا. میں چیلنج کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب کل بدھاؤ تو 12,000 ٹینٹ اساں بدی نے سانگڑ کے دن آئے، 3,650 ٹینٹ اساں اس میں دیے ہم نے، کیا کہتے ہیں، میرپور خاص کو. مطلب 20,000 ٹینٹ کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس کوٹا ختم ہو گیا، ہمارے پاس ٹینٹ ختم ہو گئے. لیکن بھائی وزیر اعلیٰ صاحب چلیے ایک اور وزٹ کیجئے ہیلی کاپٹر پہ. 50 ٹینٹ سے زیادہ کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کے وڈیروں کے پاس، آپ کے مشیروں کے، وزیروں کے، یونین کونسل ناظموں کے ورک اس میں، ان کے اگر گوڈاؤنس میں، ان کے بنگلوں پہ، ان کی اوتاقوں پہ تو شاید یہ ٹینٹس پڑے ہوں. لیکن روڈ پہ، رستے پہ، نہر پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس کوئی ٹینٹ نہیں. مچھر کھا رہے ہیں انہیں، مچھر کھا رہے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں کھانے کو. اس وقت پانی صاف پینے کا، گندا پانی آ چکا ہے. پینے کا پانی جتنی واٹر اسکیمیں ہیں وہ گندے پانی سے بھر چکی ہیں. کوئی پانی پینے کا نہیں ہے. مچھروں کی وہاں اسپرے نہیں ہے، ٹینٹس موجود نہیں ہے، کھانے کا راشن موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد اصل ہوا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیلاب زدگان ہم نے روڈوں پر پڑے ہوئے دیکھے. میں کہتا ہوں نہیں، کرپشن زدگان ہم نے. یہ کرپشن زدگان ہے. بارش نے اتنا نہیں ڈبویا جتنا ایل بی او ڈی اور دیگر سیب نالوں کے برچز نے ڈبویا. پچھلے 12 سال میں اربوں روپے سیم نالوں کے لیے، ایل بی او ڈی کے لیے، تمام ان کی کیا کہتے ہیں بھل صفائی کے لیے، ان کی بینکوں کو مضبوط کرنے کے لیے، بندوں کی مضبوطی کے لیے جو رکھے گئے تھے، اگر وہ خرچ ہو جاتے تو ایسے سیم نالے ریت کی طرح بہے جا رہے ہیں. اس وقت جھڈو نوکوٹ کے درمیان میں سیم نالا 200 فٹ سے سٹارٹ ہوا، 600 فٹ پہ ایک شگاف پہنچ چکا ہے، 3 شگاف لگ چکے ہیں. اور میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں بارش جاری رہی تو جھڈو شہر، نوکوٹ شہر اور اس کے قریب کے گاؤں تو ڈوب چکے نا. بڑے لوگوں نے، بڑے زمینداروں نے، سرکاری زمینداروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے گوٹ ڈبو دیے. زمینداروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے ہاریوں کے گوٹ ڈبو دیے. بڑے لوگوں نے اپنی زمینداری بچانے کے، اپنی فصل بچانے کے لیے لوگوں کے بچے ڈبو دیے، لوگوں کی جھگی ڈبو دی، لوگوں کے گھر ڈبو دیے، لوگوں کے گاؤں ڈبو دیے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چونکہ ڈپٹی کمشنرز میں کمداری کا لفظ واپس لیتا ہوں. ڈپٹی کمشنرز غلامی کر رہے ہیں وہاں کے ایم پی ایم این اے کی. جس باس نے، جس گاڈ فادر نے ان کو وہاں پوسٹ کرایا ڈی سی کو، اس کی غلامی کر رہے ہیں.
چلیے میرے ساتھ، میں کراچی کی میڈیا سے کہتا ہوں ہم لے کے چلنے کو تیار ہے، ہیلی کاپٹر نہیں ہے، گاڑی میں لے کے چلتے ہیں، دکھائیے جا کر معذرت کے ساتھ آپ کے نامہ نگاران بھی کچھ کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، آپ کے نامہ نگاران بھی وہی دے رہے ہیں جو کہ وہاں کے ان کے افسران اور وہاں کے ممبران کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا لگے تو بات۔ چلیے میں آپ کے بیورو چیف، آپ کے ڈائریکٹر نیوز سے کہتا ہوں اپنی ٹیمیں بھجوائیے۔ کیا صرف کراچی ڈوب گیا؟ لاہور ڈوب گیا؟ چلے تو صحیح، سندھ کے لاکھوں لوگ متاثر، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ منسٹر سارے یہاں عزیز محکمہ تالیاں بجا رہے ہیں، واہ 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 واہ، چلے وہاں دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ میرا کوئی ہلکا نہیں تھا، مجھے خود اپنے آپ کے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں آیا 4 دن بعد۔ کراچی میں تو ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے صدر صاحب موجود ہیں، بڑے پرویکٹو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، لیکن میں کیوں دیر سے گیا؟ وہاں جا کر دیکھیے رات میں جو دنیا جلائی ہوتی ہیں، مچھر کھا رہے ہوتے ہیں، معصوم بچے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، پلک تک نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ڈوب چکے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں، آج بلاول صاحب نے ایک جملہ کہا، پہلے میں پورا کر لوں۔ سہیل سیال نے کل ایک جملہ کہا ہے، سہیل انور سیال صاحب، شاید یہ برو وقت توجہ کرے انہیں کرے آئے ہوا تو کل توا وری کو ٹھارن تے الزام لگایا ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گاؤں والوں نے سارے یہ بریچ جو ہے، یہ سارے جو شگاف ہے گاؤں والوں نے ڈال دیے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ڈوبے بھی گاؤں والے، ذمہ دار بھی گاؤں والے۔ کسی کی جرت ہے تمہارے بیلدار کے بغیر کوئی ایک کسی بھی لگا سکے؟ یہ آپ کی یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹھیکے پہ رہا ہے سندھ میں۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ وزیر ایک ہوتا ہے، ٹھیکیدار دوسرا ہوتا ہے، وزیر یہ ہوتا ہے، ٹھیکہ اس کا ہوتا ہے، سگنیچر اس کا ہوتا ہے، کمیشن اس کا ہوتا ہے، یہ المیہ ہے۔ اور آج جو جتنے، اور اللہ رحم کرے، گدو میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے، کنت کوٹ میں ایک نہر میں شگاف پڑ چکا ہے، یہ 2010 سے زیادہ کی مجھے تباہ حال صورتحال اس دفعہ لگنے جا رہی ہے۔ میں ریلیف پہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، میں نے کام کیا ہے، میں نے بھی کام کیا الحمدللہ اپنے طور پہ جا کے، مجھے پتہ ہے گراؤنڈ پہ کیا ہے۔ پورے سندھ کا اریگیشن سسٹم، سندھ کے بند، سندھ کی نہریں، اور اس کے بعد کب سے آج سے آپریشن شروع ہو گیا، اس پہ 2-3 روز سے گجر نالے پہ، نالوں پہ ویلکم کرتے ہیں، لیکن سندھ میں نالوں پہ، ڈھوروں پہ، ڈھنڈوں پہ، رستوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں، ڈھورو پران نالا، خرم بھائی سنیے گا، یہ نکلتا ہے باہر سے جاتا ہے میرپور خاص سے 700 فٹ کا اس کا پہ وہ ہے، اور جب یہ گجڈو شہر میں داخل ہوتا ہے 50 فٹ پہ گزرتا ہے، 700 فٹ پانی لے کر آتا ہے، 50 پہ گزرے گا تو شہر تو ڈوبے گا۔ ساتھ سب کے میروں کے پیروں کے قبضے کرائے ہوئے ہیں، کون ختم کرائے گا؟ ختم کرانا پڑے گا۔ یہ غریب کچی بستی والوں کے لیے تو آپ کی بات ہوتی ہے، ادھر آپ کا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سہیل انور سیال صاحب نے کل کہا کہ جی یہ تو کسانوں نے اس کو توڑ دیا، یہ بہاریوں نے اس کو بندوں کو توڑ دیا، لیکن انہوں نے جو اربوں روپے کی کرپشن کی اریگیشن میں، اس کی وجہ سے ٹوٹے ہیں۔ اس وقت جو ٹینٹ جا رہے ہیں غریبوں کو نہیں مل رہے ہیں، راشن جا رہا ہے غریبوں کو نہیں مل رہا ہے، اور یہ چلے آپ نے جو بتا دیا کہ جو 18,000 20,000 جو آپ نے کہ سارے 12,000 ایک اور 3,000 ایک، یہ 15-16,000 جو آپ کے ٹینٹس ہیں، یہ بھی ہمیں شو کر دیجیے۔ آج کہا بلاول صاحب نے کہ بڑا اچھی بات کی، بہت ہمیں تھینک یو ویری مچ بلاول صاحب، کہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں، نہ ہمارے باپ کا نہ آپ کے باپ کا، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہے۔ اور دوسری بات، سندھ کے عوام کو اگر کچھ ملے تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملا، جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے اور پھر جعلی اکاؤنٹ میں جائے تو وہی پیسہ آپ کو لگتا ہے آپ کو ملا ہے۔ کورونا میں 60 ارب روپے سندھ کے عوام کو ملے ہیں، 60 ارب روپے، 50 لاکھ غریبوں کو، مسکینوں کو، مزدوروں کو، بیواؤں کو عمران خان صاحب نے، فیڈرل گورنمنٹ نے دی۔ وہ 60 ارب روپے کے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سندھ، مطلب غریب آپ سے واسطہ نہیں ہے، آپ کو وہی 60 ارب چاہیے یا 6 ارب چاہیے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے، آپ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اس کے اوپر سگنیچر ہو، اس پہ سمریاں بنے اور دوسرے اکاؤنٹ سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں۔ مطلب غریب عوام کو جو پیسہ ملے وہ اس کو آپ اپنا تصور نہیں کرتے، وہ سندھ میں خرچہ تصور نہیں کرتے۔ این ڈی ایم اے نے کیا نہیں دیا آپ کو؟ این ڈی ایم احساس ایمرجنسی کیش میں 60 ارب روپے ملے۔ این ڈی ایم اے نے کورونا کے اندر الحمدللہ سب وہ کچھ دیا جو شاید وینٹیلیٹر، کٹس، ٹیسٹنگ کٹس، پی پی ڈریسز، ہر چیز دی آپ کو۔ 1200 ارب کا پیکج دیا پورے پاکستان میں، جس میں سب سے بڑا شیئر صوبہ سندھ کا تھا۔ اور اس کے بعد
جب آپ نے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کا ٹرانسفارمیشن یہ کچھ کر رہے ہیں، کل ایک سی ایم صاحب نے کہا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، وہ تو خرم بھائی بتائیں گے نا کہ انہوں نے کیا 12 سال کے اندر انہوں نے کیا یہ بتائیں گے ابھی۔ اب اگر اچھا ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو کمیٹی بنی ہے ٹھیک ہے، مدد کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چونکہ کراچی چلے گا تو پورا صوبہ سندھ چلے گا، کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، کراچی چلے گا اکانومی چلے گی، کراچی چلے گا ڈیفنس رہے گا، کراچی سے سب کچھ بتا ہوا ہے سارا کچھ، چونکہ سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کراچی کو آپ بند کر دو، کورونا کے اندر بالکل نادر شاہی لاک ڈاؤن لگا دو، بند 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 بند، اور اس کے بعد کہو کہ نہیں پیسے کم مل گئے ہمیں۔ میں کہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی صورتحال سیلاب متاثرین کی بہت افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب گئے، ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، سب اچھا ایک رپورٹ دیتے ہیں۔ سعید غنی صاحب جاتے ہیں، گاڑی سے ویڈیوز بناتے ہیں، روڈ کھل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہ یہ کورنگی جاتے تھے، نہ یہ اورنگی جاتے تھے، نہ یہ ناظم آباد جاتے تھے، شار فیصل تک گھوم کے ڈی ایچ اے میں جا کے، اچھا ڈی ایچ اے میں پمپ لے کے پہنچ گئے۔ ارے بھائی ہنگورنو جاؤ، پھلادیو جاؤ، کنڈیاری جاؤ، کھپرو جاؤ، جھڈو جاؤ، نوکوٹ جاؤ، بدین جاؤ، حسین بخش مری جاؤ، کھپرو ٹنڈو جان محمد جاؤ، ٹنڈو باغو جاؤ، جاؤ تو صحیح۔ آدھا سندھ ڈیفنس میں آ کے چونکہ موقع مل رہا تھا کہ یہ تو 5 کور کے نیچے ہے، یہ تو ڈی ایچ اے ہے، یہ تو ایم پی اے خرم ہے، ایم پی اے شہزاد ہے، ایم این اے وہ بھائی ایم پی ایم این اے کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات، ڈی ایچ اے کو ڈبونے والی سندھ حکومت ہے۔ ڈی ایچ او کے آپ چلیے دوبارہ لے چلتا ہوں، میں گشتی میں جا کے دیکھا ہے، ہمارا ایک ایم پی تو بیچارہ ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ جس ڈی ایچ اے کا پانی ملی ندی میں جاتا ہے، ملی ندی پہ کچرا ڈال کے ملبہ ڈال کے بھر دیا گیا اس کو، ڈی ایچ اے نیچے ہو گیا، ندی اوپر ہو گئی۔ پر ندی کو ڈی ایچ اے خرم صاحب نے تو نہیں بھرا جا کے، اس کو کچرا آپ نے ڈالا جا کے، نہیں ڈالا آپ نے۔ ڈی ایچ اے کو ڈبونے والے بھی سندھ کے حکمران ہیں، نکلے تو پانی نکلے کہاں سے؟ خود پہنچ گئے، اور اس کے شرم آنی چاہیے ان کے ایم پی ایز جا کر انسٹیگیٹ کر کے مظاہرے کرواتے ہیں۔ پھر ہم کرائیں مظاہرہ، پورے سندھ میں مظاہرے کروائیں، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں 2010 صرف این ڈی ایم اے نے دیے 1 لاکھ راشن بیگ کی تقسیم شروع کر چکے ہیں گورنر پنجاب کی مدد سے، گورنر سندھ صاحب 1 لاکھ راشن بیگز کی تقسیم، مطلب 30 کروڑ کی تقریباً اس کا وہ ہے پیکج، وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم کوئی نہیں کہہ رہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، مال کھپے ڈوب گئے مر گئے، کچھ تو کرو۔ 18ویں ترمیم کے بعد پی ڈی اے میں ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ریلیف ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ کے اندر مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے، سندھ کے عوام کو سپورٹ کرنا ذمہ داری ان کی ہے، لیکن کریں گے ہم؟ آپ دیکھیے گا انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کا لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی سوچ سے زیادہ کریں گے صوبہ سندھ کے لیے۔ جیسے پہلے 60 ارب روپے دیے بغیر اناؤنس کیے، انہوں نے کہا راشن دیں گے، دیا کیا؟ صرف بھاشن۔ انشاءاللہ ہمارے ہیں، ایک ایک چیز پرائم منسٹر صاحب کا لا رہے ہیں، انشاءاللہ سارا ہم بریف بھی کریں گے، جیسے کہ پہلے بغیر اناؤنس کیے، بغیر ڈرامہ کیے، بغیر پریس کانفرنس کرے، بغیر شور مچائے، بغیر تصویر لگائے ایک جگہ کیمپ لگایا ہے۔ افسوس کی بات ہے عمر کوٹ میں جیالہ کیمپ، مطلب پی پی کا جھنڈا لگاؤ تو کیمپ ملے گا، پی پی کا جھنڈا لگاؤ تو راشن ملے گا، پی پی کا جھنڈا لگاؤ تو بریانی ملے گی۔ بریانی کون دے رہا ہے؟ کھانا کون دے رہا ہے؟ احساس سیلانی کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، سیلانی دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک احساس سیلانی دسترخوان جو ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھی الحمدللہ عمر کوٹ میں فیڈرل گورنمنٹ اور سیلانی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ بریانی وہ دے رہے ہیں، بریانی کیا پاؤں تو آپ دے نہیں سکتے ہو، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہو۔ سندھ کو اور کیا ہزاروں ارب روپے لینے کے بعد آج جب سندھ کے لوگ ڈوبے ہیں تو آپ کہتے ہیں مال کھپے مال کھپے مال کھپے مال کھپے، دیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں دیں گے؟ اور بات یہ ہے کہ کراچی پہ جب ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کراچی یاد آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خرم بھائی بات کر لیں، کوئی کوشچن ہے تو دے دیں۔ بارشوں میں عباس ٹاؤن کے نالے میں 7 بچے بیچارے ڈوب کے مر گئے، شہید ہو گئے۔ 72 لوگ سندھ کے اندر جو ہے وہ بارشوں کی نظر ہو چکے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ کوئی کوشچن ہو تو لیں پھر سر۔ تعلیم میں کل وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، آپ نے اتنی سندھ حکومت پر تنقید کر دی، آپ کیا وزیر اعظم صاحب کیا لے کے آ رہے ہیں سندھ کے عوام کے لیے وہ بتائیں، اور ان کا رزلٹ جو ہے اس میں کون کون سے ترقیاتی؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ کورونا اس سے پہلے ہو کے گزرا ہے نا، اس کے اندر بھی 60 ارب روپے اور اس کے بعد تمام ہر قسم کی امداد وزیر اعظم نے دی۔ تھرپارکر میں بچے مرتے تھے، تھرپارکر میں 2,75,000 لوگوں کو ہیلتھ کارڈ وزیر اعظم نے دیا، آج تک ہم نے شور نہیں مچایا۔
یہ تو کسی کو باتھ روم میں ٹوٹی لگواتے تو اس کے لیے شور مچا رہے ہوتے، بینر سے زیادہ لگاتے ہیں. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، دیکھیے گا، خود ہی آ کے کل بتائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی سندھ کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے سب. اور کل بہت بڑا کچھ انشاءاللہ کراچی کو بہت بڑا گفٹ ملنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کی جو حال ہے کراچی کا اس کو واپس کریں گے. پی ٹی آئی کا کبھی بھی کوئی بحران آتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف اس کو آ کے حل کرتے ہیں، چاہے سعودیہ سے تعلقات کی بات ہو، چاہے کرتارپور راہداری کی بات ہو. اب سندھ کے اوپر بھی جب پہلے آرمی چیف 2 دن تک یہاں رہے، انہوں نے سارے معاملات طے کر دیے یا طے ہونے ہیں یا کوئی چیز بھی ہو، تو پی ٹی آئی کے کریڈٹ پہ کیا ہے سوائے آرمی چیف کی مدد کے؟ افسوس ہے کہ اس سے پہلے تو وہ لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کچھ لوگ ڈان لیکس والے، میمو گیٹس والے، جو ہمارے اداروں کو کمزور کرتے رہے. الحمدللہ ملک کے تمام اداروں اور حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اگر جوڈیشری اس وقت ملک کی بہتری کے لیے آگے بہتر کام کر رہی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ادارے ہمارے بہتر کام کر رہے ہیں. آرمی جو ہی میں بندے درخت پہ لٹک جائیں اس کو بھی جا کے فوجی نکالیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جائے ہیلی کاپٹر سے خبریں بنوا کے آ جائیں کہ سندھ کو کچھ ہونے جا رہا ہے. بیچارے بھوکے لوگوں سے آج جن کو کھانا نہ ملا ہو، جن کو پریشانی ہو، جو بیچارے انتظار میں ہو کہ کوئی ہمیں ریلیف ملے گا، آج اگر جھڈوں میں بریچ ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے آرمی پہنچی ہے. لازمی بات ہے کہ آرمی ایک ادارہ ہے، اور ہم لڑائی بھی یقین نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے ملک کے لیے تو ملک اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. حلیم صاحب، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وزٹ میں آپ نے انالائسس کیا کہ 2010 سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ فلڈ آنے کے امکانات ہیں. جو 2 جھیلیں سندھ کے اندر منشر اور کینجر وہ بھی مکمل طور پر بھر چکے ہیں، جتنے بھی ریزروائرز ہیں وہ بھی بھر چکے ہیں. آپ اس وقت سندھ کے کیپٹل میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا یہاں کے مخیر حضرات اور دیگر لوگوں کو لے کر جا کے؟ کیونکہ کنڈیشن مختلف اسٹیک ہولڈرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک ہے اور 2010 سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی پلان بنایا ہے، کوئی شیئر کریں گے؟ دیکھیے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ 2010 میں ریورائن فلڈز آئے تھے. ریورائن فلڈز دریا کے ذریعے جو آتے ہیں، اس میں کوٹ سلیمان کا پانی جو ہے، کوٹ سلیمان کا پانی شامل ہوتا ہے تو فلڈز بن جاتے ہیں. اس دفعہ ریورائن فلڈز آنے کے بھی چانسز بہت ہیں، چونکہ کوٹ سلیمان میں بارشیں بہت ہوئی ہیں اور رین فلڈز موجود ہیں. اس دفعہ ہمارے یہاں 2010 میں آئے تھے ریورائن فلڈز، 2011 میں آئے تھے رین فلڈز. 2010 میں آدھا سندھ ڈوبا تھا، پیچھے وہ مطلب سکھر لاڑکانہ ڈویژن، اور 2011 میں میرپور خاص اور یہ نواب شاہ ڈویژن ڈوبا تھا اور یہ حیدرآباد ڈویژن. اس دفعہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور کراچی اس میں شامل ہو چکا ہے جو اربن فلڈنگ اس دفعہ ہوئی ہے. تو اس کے اندر ہم مخیر حضرات سے، میں آخر میں مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ چلیے ہم تو ڈوبے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا بھی دیا، لیکن چلیں ایک خیرات کے طور پہ، صدقے کے طور پہ، مدد کے طور پہ، ریلیف کے طور پہ، ہیومینیٹیرین انسانیت کی بنیادوں کے اوپر چلیے. وہ لوگ جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو روڈوں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے مدد کریں. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ حکومتیں نہیں، قومیں کیا کر سکتی. ہم سمجھتے ہیں بحیثیت قوم کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں تعارف کرانا رہ گیا، باقی تو ہمارے جی میں بتاتا ہوں. میں اس وقت ہمارے ساتھ بھگوان داس بھیل صاحب ہیں، ان کا عمر کوٹ سے تعلق ہے، ہمارے مائنورٹی ونگ کے بڑے معروف وکیل ہیں اور مائنورٹی ونگ کے مرکزی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جان شیخ جونیجو صاحب ہیں، یہ کراچی بھی ہوتے ہیں لیکن میرپور خاص کے ان کے زمیندار ہیں، ہمارے استاد بھی رہے ہیں وہاں پہلے. سمیر میر شیخ صاحب یہی میرے ساتھ رہے تھے، ہماری پارٹی کے رہنما ہیں. اور جہاں میں گیا ہوں ان 2 روز کے اندر، 2.5 روز کے اندر، میں یہاں سے ٹنڈوالہ یار سے ہوتا ہوں میرپور خاص، سندھڑی، کنڈیالی، دلشاہ، کھپرو، ہنگورڑو، پھلانیوں، تالکو حسین بخش مری، میرواں، جھڈو، نوکوٹ، ٹنڈو جان محمد، میرپور خاص سٹی. اچھا شہر بھی ڈوب گئے. میرپور خاص سٹی میں اربوں روپے کا ڈرینیج پروجیکٹ ہری رام صاحب نے شروع کیا، بند پڑا ہوا ہے. ڈرینیج پروجیکٹ میرپور خاص کا نہیں چل رہا ہے. میرپور خاص شہر بھر چکا ہے. ٹنڈو محمد خان شہر ڈوبا ہوا ہے. ٹھٹھا کے شہری علاقے بھی اس دفعہ اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے. ٹھٹھا کا شہری علاقہ ڈوب گیا، کھارو چھان بھی ڈوب گیا، جاتی بھی ڈوب گیا سجاول میں، اور کیٹی بندر بھی ڈوبا ہوا ہے. اس دفعہ بہت خوفناک صورتحال ہے. لیکن ڈی واٹرنگ کے لیے اب جو نہیں ہو رہا تو اور کیا ہونا چاہیے. میں کلوز آخر میں کر دوں، اس وقت فوری طور پر ٹینٹس کی ضرورت ہے، نہیں پہنچ رہے. صاف پانی کی ضرورت ہے، نہیں پہنچ رہا. ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہیں پہنچ رہا. ویٹرنری کے لوگوں کی ضرورت ہے، نہیں پہنچ رہا. اس وقت وہاں ٹینٹ چاہیے،
डॉक्टर चाहिए, वेटरनरी के लोग चाहिए, वहाँ फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ हम समझते हैं एनडीए में एक्शन ले कि वहाँ जहाँ जहाँ कट्स लगाने हैं, जहाँ पानी रुका हुआ है उसको बंद कराया जाए, और उसके अलावा जहाँ लोगों ने जबरदस्त अच्छा मच्छरदानियाँ चाहिए, मच्छर का स्प्रे चाहिए, कुछ नहीं करा। डिप्टी कमिश्नर को थोड़ा सा वज़ीर आला साहब और उनकी टीम की जानिब से थोड़ा सा एक प्रेशर भी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से मैं कहूँगा कि उनको कान पर उनके पास क्या कहते हैं, उनके कान खींचने चाहिए कि वो काम नहीं कर रहे, कमदारी कर रहे हैं, वडेरों के घरों पे जाके बैठे हुए। ये बताइएगा हलीम आदल साहब कि आप गए थे दौरे पे, आपने देखा उनकी सूरत बहुत खराब है, आप जैसा आपने बताया। अच्छा, सिंध जो गवर्नर है, पंजाब के गवर्नर जी जनरल इमदाद विराए सके तो सिंध के गवर्नर 5 छा करे हिकिड़ो इहो तो गुज़िरियल 10 ॾींहंनि खां केतिरा ई माण्हू रोडनि ते एनडीए में किथे आहे, गुम आहे एनडीए में छो नथी नज़र अचे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ में गया था, मैं अपने साथ 1000 टेंट्स लेकर गया था जो मैं बांट कर आया हूँ अपनी तरफ से, मतलब वो। और कल से सिंध के गवर्नर की जानिब से भी इंशाल्लाह टेंट्स और राशन वहाँ पहुँचना शुरू हो रहा है। और जो आपने कहा कि पंजाब के गवर्नर को अगर यहाँ बुलाया तो सिंध के गवर्नर से नहीं बुलाया है। वी आर अ फैमिली, वो पीटीआई से है, वो कोई कांग्रेस का गवर्नर नहीं था जो पंजाब से आया था, ठीक है ना। कल 1 लाख बैग दे रहे हैं हम। यहाँ जो बैठे हुए थे आज सुबह, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले, मुझे पूछा किसने खुद क्या किया बताएं। और पीडीए में कहाँ है, आपसे सवाल है मेरा, पीडीए में किधर है, क्यों नहीं पूछते आप लोग? जितना इख्तियार आ रहा उस पर, जितना इख्तियार एनडीए में क्या, उससे ज्यादा फंड पीडीएम के पास है। साथियों को पूछना चाहिए कि पीडीएम क्या कर रही है, रिलीफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और एनडीए में ये जो पहले दिन से कराची में आपको अफवाज पाकिस्तान के जवान सब कुछ नजर आ रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन एनडीएमए के साथ है। आज भी झुड्डो का सबसे पहले जो पहुंचा था तो एनडीएमए पहुंची थी। एनडीएमए के चेयरमैन 25 लोग हैं, एनडीएमए के हजारों लोग नहीं हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के हजारों लोग हैं, वासा के उसके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हजारों लोग हैं, केएमसी के हजारों लोग हैं, डीएमसी के हजारों लोग हैं, वाटर बोर्ड के हजारों लोग हैं। ये सारे ये स्टाफ कहाँ नजर आ रहे हैं? एनडीए में तो लाजिमत एक इदारा है जो वो लाइन अप करता है। अलहमदुलिल्लाह फौज हर जगह नजर आ रही है, फौज, एनडीए, नेवी, सारे लोग नजर आ रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद अलहमदुलिल्लाह हमारी इमदाद ग्राउंड पर शुरू हो चुकी है। हमारी इमदाद जाना भी खुद बांट कर आया होगा, अपने साथ लेकर गया था मैं। थोड़ा ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से जितनी डिटेल्स हलीम आदिल शेख साहब ने अपने सिंध के पूरे टूर पे दी है और जितने इलाके इन्होंने विज़िट किए हैं और उसके ऊपर सारा तबसरा किया है, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो तो सिंध हुकूमत के लिए तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है। हम तो कराची के अंदर घूमते हैं और हम कराची के हालात देखते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में तबाही मचाई है। और फिर हम कभी कभार ये भी सोचते हैं अली भाई कि चलें ठीक है, पीपल्स पार्टी को कराची वालों ने वोट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी शायद इसी वजह से कराची में काम करना नहीं चाहती है। और मेरी नज़र में तो काम कर नहीं सकते, लेकिन शायद ये काम करना भी नहीं चाहती क्योंकि कराची के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। कराची के लोगों को पता है कि इन्होंने सिर्फ माल खाना है, कुछ करना नहीं। लेकिन मेरा आज सवाल है सिंध के लोगों से जो कराची के अलावा बाकी सिंध के और शहर हैं, जैसे कि नवाबशाह है, जैसे कि लाड़काना है, सेवन है, मीरपुर खास है, दादू है, हैदराबाद है, सखर है। ये तो आप लोगों ने बिलावल जरदारी को वोट दिया ना, आप लोगों ने आसिफ जरदारी को वोट दिया ना, तो कराची के अलावा बाकी जगहों से तो उन्होंने वोट लिया, तो ये वहाँ पर काम क्यों नहीं करते? अगर इनकी नीयत में यही था कि कराची ने वोट नहीं दिया इस वजह से काम नहीं करता, ये सारी बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ना तो काबिलियत है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर कोई विजन है, ना पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के लिए कोई विजन है। ये वो सियासी जमात नहीं है जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की होती थी, ये सियासी जमात वो नहीं है जो भुट्टो साहब की होती थी। मैं सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की जो पीपल्स पार्टी है ये जरदारी जमात है, ये जरदारी लीग है, ये जरदारी का एक पूरा टोला है जो कि जरदारी ने अलग अलग जगहों से 2-2, 3-3, 4-4 गिनती करके जमा करके लोग अपने साथ इकट्ठा करके सिंध में हुकूमत बनाई है। ये पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात होती थी जो केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में इनकी कुछ अक्सरियत होती थी, आज इनका वहाँ खात्मा हो गया है।
مجھے یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ یہ 2023 میں صوبے سندھ کے اندر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ 12 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ میں کیا کرا ہے؟ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو تقریباً 5 دفعہ اقتدار کے اندر آئی ہے، 5 دفعہ اقتدار کے اندر آئی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ حالت دیکھ لیں صوبے سندھ کی، تو صوبے سندھ میں لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ اور کوئی بھی شہر ہو، چاہے وہ لڑکانہ ہو۔ واٹر کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ 70% لوگوں کے پاس جو پینے کا پانی آتا ہے از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن، کہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو 12 سال اقتدار میں رہنے کے بعد پیپلز پارٹی کے 5 دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد نہ صوبے سندھ کی عوام کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ اسکولوں کے اندر تعلیم ہے، نہ ہسپتالوں کے اندر علاج ہے، نہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ ہم تو کراچی کا رونا روتے ہیں نا۔ مجھے بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے جالوں کے پاس اگر پورے سندھ کے اندر یہ ساری فیسلٹیز لڑکانہ میں موجود ہے، مجھے بتاتے ہیں نواب شاہ میں زرداری صاحب کے ووٹرز کے پاس اگر یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، یا چلے چیف منسٹر کے گاؤں 7 کے اندر بتا دیا جائے کہ اگر وہاں پہ بھن سعید آباد کے اندر یہ عوام کے پاس پینے کا پانی اسکولوں میں، تعلیم، ہسپتال میں موجود ہے۔ جو موجودہ آپ کے لوکل گورنمنٹ منسٹر ہے ناصر شاہ، جو سکھر سے جیت کر آئے، انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی سکھر کے اندر؟ سعید غنی نے کراچی کے لیے کیا کر دیا؟ تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو کل کراچی آ رہے ہیں، کراچی کے موجودہ ایک صورتحال کے اوپر کہ کراچی وہ شہر جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، لیکن گزارش کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے بعد کیا؟ پھر کراچی کے بعد وزیر اعظم صاحب کو حیدرآباد بھی جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو سکھر بھی جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو لڑکانہ بھی جانا پڑے گا، اس کے بعد میرپور خاص بھی جانا پڑے گا، اس کے بعد سکھر بھی جانا پڑے گا، 7 بھی جانا پڑے گا، نواب شاہ بھی جانا پڑے گا جہاں سے زرداری صاحب جیت کر آئے۔ وزیر اعظم صاحب ان سارے معاملات کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہے۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ کمیٹی صرف کراچی کے اوپر کام کرے گی تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کمیٹی کی شروعات کراچی سے ضرور ہوئی ہے، حلیم بھائی نے جس طرح سب بتایا ہے، لیکن یہ معاملات کراچی سے لے کے کشمور تک جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب کراچی کو کیا دینے آ رہے ہیں۔ یہ واحد وزیر اعظم ہوں گے پورے دنیا کے کہ جو کہ ایک شہر کے لیے اس کے کچرے کے ڈسپوزل سسٹم کے لیے کوئی ایک پروگرام دینے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہوں گے جو ایک شہر کے جو نالے ہیں، جو اسٹارم ڈرین ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کل آگے بیٹھ کر جو ہے نا ڈیٹیلز دینے آ رہے ہیں۔ یہ واحد وزیر اعظم ہوں گے پوری دنیا کے اندر جو کہ یہاں گلی کوچوں کی جو ان کی سڑکیں تباہ ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں، جو بسز کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دنیا میں ایسی بات سوچی کہ جس ملک کے اندر جو ہے صوبے ہوں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں، وہاں پہ میئر ہوں، کونسلرز ہوں، وہاں پہ پرائم منسٹر کو کچرے اٹھانے کی فکر کرنی پڑ رہی ہے؟ عمران خان ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ ان کے پاس فارن پالیسیز کی ان کو فکر کرنی ہے، ان کو پاکستان کی اکانومی جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ اتنا آگے لے کے گئے اس کی فکر کرنی ہے، جس طرح کووڈ کا تقریباً خاتمہ کر دیا انہوں نے اس کی فکر کرنی ہے۔ آپ نے وزیر اعظم کو اس قسم کے کاموں میں لا کر جو ہے نا ڈال دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم وزیر اعظم صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف کراچی نہیں بلکہ صوبے سندھ کے ہر شہر کی فکر کرنی ہے۔ لاکھوں ووٹ پورے سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بات ثابت کرتی ہے سندھ کے ہر گھر کے اندر جو ہے عمران خان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دے، صرف ایک ڈپارٹمنٹ بتا دے جس میں پیپلز پارٹی کو تمغہ دیا جا سکے۔ کوئی ایجوکیشن میں بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بڑے انقلاب لے کر آئے ہیں۔ وہ نثار کھوڑو صاحب جو ہیں ان کے سامنے تصویر لگی ہے، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے ایجوکیشن میں کیا تیر مار لیا اس صوبے کے اندر رہ کر، بتائیں مجھے۔ آغا سراج دورانی صاحب کے سامنے تصویر لگی، انہوں نے کیا تیر مار دیا لوکل گورنمنٹ منسٹری میں رہ کر۔ یہ سب تصویریں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی والوں جی، یہ ساری اس سے تم لوگوں کی تصویریں سامنے رہ جائیں گی اور لوگ زندگی بھر بیٹھ کے تم لوگوں پہ تبصرے کرتے رہیں گے۔ بلاول زرداری صاحب آج فرما رہے تھے
کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری تمہارے باپ کا پیسہ جو ایان علی کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے؟ بلاول زرداری بتاؤ یہ تمہارے باپ کا پیسہ جو امنی اکاؤنٹ میں ہے؟ بلاول زرداری بتاؤ جو جعلی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ نکلا ہے وہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ بلاول زرداری مجھے بتاؤ کہ آج تمہارے منسٹرز ارب پتی کیسے ہوئے؟ بلاول زرداری بتاؤ آج تمہارے ایم پی ایس ارب پتی کیسے ہوئے؟ بلاول زرداری بتاؤ کراچی کے جو تمہارے جیالے ملیر کے ہیں وہ ارب پتی کیسے ہوئے؟ بتاؤ بلاول زرداری تمہارے ڈی ایم سی کے جو چیئرمین تھے وہ آج کروڑوں پتی کیسے ہوئے؟ بتائیں بلاول زرداری کہ ان کے والد آصف علی زرداری کھربوں پتی کیسے ہوئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آصف علی زرداری دنیا کا امیر ترین انسان ہے انآفیشلی؟ بل گیٹس تو ہوگا انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن آج آصف علی زرداری دنیا کا کھرب ترین جو ہے انسان ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے بلاول زرداری ظاہر ہے کہ جائیداد ان کے پاس بھی ہے. یہ لوگ کھربوں پتی کیسے ہو گئے؟ ہم تو کروڑ پتی بھی نہیں ہو سک رہے ہیں سیاست میں 7 سال میں. اکاؤنٹ میں آج بھی میرے خیال سے 80,000 لاکھ روپے بھی نہیں پڑے ہوں گے کام کر کر کے. ہماری تو حالت بری ہو گئی ہے. یہ کیسے اربوں روپے کا اربوں پتی کھربوں پتی ہوئے جا رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے عمر کوٹ کے اندر؟ کیا کیا انہوں نے میر بخاص کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں؟ کیا کیا انہوں نے تھر پار کر کے لوگوں کے اندر؟ اگر تھر میں بھوک سے بچے مرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے سائے تلے مرتے ہیں. اگر لاڑکانہ میں کتے کاٹتے ہیں دوائی نہیں ملتی ہے بچے مرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے سائے تلے مرتے ہیں. اگر ایڈز ہوتے ہیں تو وہ بھی لاڑکانہ کے اندر ہوتے ہیں. اگر بارش ہوتی ہے اللہ کی نعمت ہے وہ ایک زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ قیامت کا منظر بن جاتی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے سائے تلے ہوتی ہے. آج لاہور میں بھی بارش ہو رہی ہے، شاید زیادہ بارش ہوئی ہوگی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ صحافی حضرات 4 دن تک تبصرے کریں اس کے اوپر. میڈیا اگر سچائی دکھاتی ہے آپ کہتے ہیں میڈیا جھوٹی ہے. میڈیا اگر حقیقت بتاتی ہے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سندھ دشمن ہے. یہ جتنے صحافی بیٹھے ہیں، چلے ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ صحافی بھی جھوٹے ہیں. پورا پاکستان جھوٹا ہے ان کی نظر میں. اگر سچا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی سچی ہے. یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا مقصد صرف تباہی کرنا ہے. جب ان کے صدر پاکستان آصف علی زرداری تھے انہوں نے کیا کیا ملک کے اندر؟ کیا ریلیف دیا آپ نے؟ میرے بالکل آنکھوں کے سامنے وہ ایک اور اسپیکر صاحب کی تصویر ہے. آپ میڈیا جائیں نیچے جا کے دیکھیں آپ کی اسمبلی پوری ڈوبی ہوئی ہے پانی سے. بیسمنٹ کا پانی چھت تک لگا ہوا ہے. یہ اسمبلی کے اندر اربوں روپے خرچے کیے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے ہیں اس اسمبلی کے اوپر. اس کا پانی چھت تک لگا ہوا ہے. سندھ اسمبلی کی مسجد جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات شرم سے ڈوب مرنے کا مقام آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح، میرے قائد جن کی تصویر اوپر سامنے لگی ہے، ان کی پیدائش کی جگہ وزیر مینشن کھارا در گھٹنوں تک پانی ہے، گھٹنوں تک پانی ہے. ان کے سن کوٹے پہ آئے ہوئے ایڈوائزر جو ڈی ایچ اے کے اندر ایک جنریٹر لے کے گول گول گھوم رہے ہیں اور اپنی سیاست کر رہے ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جائیں اور وزیر مینشن کے باہر جا کے صفائی کریں. وزیر مینشن کھارا در کا علاقہ آج 10 دن ہو گئے ہیں، وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ لوگ ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں. لوگوں نے نقل مکانی کر لی ہے، وہ علاقے سے نکل چکے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ نیا ناظم آباد میں کیا ہوا ہے؟ نیا ناظم آباد کا اپروول کس نے دیا تھا؟ ڈوبا ہوا ہے آج تک نیا ناظم آباد. 5 سے 6 فٹ پورا نیا ناظم آباد پانی میں ڈوبا ہوا ہے. یوسف گوٹ پورا ڈوبا ہوا ہے. یہ بیٹھ کر یہاں پہ نئے ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ وہ تو پیپلز پارٹی کا تھا نا 4 سال. ان سے پوچھے ملیر کا میئر تو ان کا تھا نا. کراچی کا تو چلو وسیم اختر تھا، لیکن ملیر کی تو ساری ذمہ داری ان کی تھی. کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئیں؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں بلاول زرداری سے کہ آپ نے اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز اور اپنے منسٹر کے آج تک آپ نے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے گھر دیکھے ہیں؟ آپ نے ڈیفینس کے اندر 2-2 ہزار کے گز کے بنگلے انہوں نے لیے ہوئے. یہ مرسیڈیز چلا رہے ہیں، یہ آڈی چلا رہے ہیں، یہ V8 چلا رہے ہیں آپ کے منسٹر، جو کہ ایک جیپ جو ہے 3.5 کروڑ روپے کی ہے. ایسی کون سی آمدنی ہے ان کی؟ وہ مجھے بتائیں نا. میں بھی کماؤں، میں تو لیز پہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے کے چلا رہا ہوں. یہ کون سی آمدنی ہے ان کی جس کے اندر ان کے اتنے عیش و آرام ہیں؟ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان کی ٹریولنگ چیک کیے جائے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری نیب بھی کیا کر رہی ہے. اللہ جانے ہماری نیب کیا کر رہی ہے. لٹ رہا ہے ملک، لٹ رہا ہے سندھ. ہماری
حلیم بھائی ہماری اعتراضات ہماری وفاقی حکومت سے بھی ہے کہ کیوں این ایف سی کے بعد صرف پیسہ پیپلز پارٹی کو دیتے رہیں، پیسہ دیتے رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کریم بھائی نے جس طرح بتایا ہے کہ این ایف سی کو پی ایف سی کے ساتھ لنک کیا جائے. کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ لڑکانے میں پچھلی کونی گلی کے اندر کوئی سڑک بنا دی 5 کلومیٹر کی، کسی کو پتہ نہیں کون سی سڑک بنی ہے، فلاں جگہ بن گئی. اس وقت صوبہ سندھ کے اندر کمیشن کا ریٹ 60% چل رہا ہے، 60%. ٹھیکیدار مجھے کہتا ہے خرم بھائی اگر 10 لاکھ روپے کی فائل ہے، 6 لاکھ روپے رشوت دینے، 4 لاکھ روپے کا میں نے کمانا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے، میں کیا کروں؟ سو آئی بلیو ایز لانگ ایز پاکستان پیپلز پارٹی از ان پاور ان دا پروونس آف سندھ، اس صوبے کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، آپ کچھ بھی کر لیں. پاکستان تحریک انصاف نے بے شک یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے اور کراچی کی خاطر، سکھر کی خاطر، لڑکانہ کی خاطر، اس پورے صوبے سندھ کی خاطر جس سے وزیر اعظم پیار کرتے ہیں اور جس طرح سندھ کے لوگ وزیر اعظم سے پیار کرتے ہیں، ان کو وہ عزت دیتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سارے الزامات ہونے کے باوجود بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں گے. سندھ کی عوام کی خاطر، سندھ کے لوگوں کی خاطر، سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کی خاطر، جو چیزیں حلیم بھائی نے ساری ہائی لائٹ کی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی خاطر. اور اسد عمر صاحب جو کہ سربراہی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کمیٹی کی، ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، لیکن ان ریٹرن ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ سنسیئرٹی، ایمانداری، دغا بازی نہ کیجیے گا. یہ جو فنڈز آ رہے ہیں عوام کے لیے، ان کے ٹیکس پیئرز کے لیے، اس میں کوئی حرام خوری نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ان فنڈز کے اوپر واپس آڈیٹر جنرل اور پاکستان واپس کتابیں نہ چھاپ دیں آپ کی بے ضابطیوں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو زکوٰۃ کے اوپر بھی جو ہیں وہ بے ضابطیاں آئی ہوئی ہیں. زکوٰۃ کے اوپر بھی آپ کی بے ضابطیاں آڈیٹر جنرل پاکستان نے کتابیں چھاپی ہیں. اور یہی وجہ ہے حلیم بھائی کہ جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن ممبرز کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں حصہ نہیں دیا ہے. میڈیا پوچھتی ہے نا صافی ہم سے کہ تحریک انصاف کیوں نہیں ہے؟ تحریک انصاف اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی نہیں ہے. میرے برابر میں کمرہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا، اور کون ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین؟ غلام قادر چانڈیا صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بولیں آپ کو، مجھے بتائیں آپ کہ چابی بھی کس کو دی ہے؟ تجوری کی. سو جو ہماری ذمہ داری ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے ایشوز کو، اور وی آر ریئلی گریٹفل کہ ہماری پارلیمنٹری لیڈر جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وزٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی علیم بھائی آپ کا ساتھ بٹائیں گے. اور اب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبرز پورے سندھ بھر جائیں گے اور ہر شہر جائیں گے. شروعات کریں گے اس کی حیدرآباد سے اور لاڑکانہ تک جائیں گے اور ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. آخری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے اچھی طرح کہ اس کمیٹی کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے منہ پہ ٹیپ لگ جائے گی، ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم آپ کی ہم کوئی آپ کی نالائکیوں کے اوپر، آپ کی کرپشن کے اوپر، آپ کی بے ضابطیوں کے اوپر، آپ کے فیلئر کے اوپر ہم خاموش رہیں گے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کی ہر نالائکی کے اوپر. اچھا خرم صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے بڑی چیزیں انالائسس کی، جو جس حلقے سے آپ ون کر کے آئے اور یہاں پر اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا حصہ بنے، وہ لوگ سراپا احتجاج ہے. اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے، اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ 2 دن قبل پروٹیسٹ بھی ہوا جو ہر شہری کا کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو اس کے بعد ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایف آئی آر کو بھی؟ جی، بلاول زرداری صاحب آج ڈیفنس کے بارے میں بات کر رہے تھے. بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے. کیا بلاول زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا ہے ایف آئی آر کس نے کاٹی ہے؟ ایف آئی آر تو سندھ حکومت نے کاٹی ہے، ایف آئی آر تو سندھ پولیس نے کاٹی ہے. جواب دینا بلاول زرداری کہ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے اس کے خلاف سندھ پولیس نے ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ لوگوں کو گول گول گھما رہے ہیں، لوگوں کو دوسری طرف بھیج رہے ہیں. یہ ایف آئی آر کاٹی ہے سندھ حکومت نے، یہ ایف آئی آر کاٹی ہے سندھ کی پولیس نے. ابھی احتجاج تو بلاول زرداری صاحب
شار فیصل میں بھی شروع ہوگا کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے دفتر کے باہر، کیونکہ پورے کراچی میں پینے کا پانی نہیں آ رہا ہے۔ ابھی احتجاج تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر کے باہر بھی ہوگا یونیورسٹی روڈ کے اوپر، کیونکہ پورے شہر کے اندر انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور ایک لوٹ مار کا بازار لگا ہوا ہے۔ ابھی تو احتجاج سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے دفتر کے باہر بھی ہوگا، کیونکہ اس کے چیئرمین بھی آپ ہیں۔ پورے شہر کے اندر صفائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی تو پھر آپ ہماری بھی ایف آئی آر کاٹیں گے نا، بھولیے گا نہیں۔ اور چیف منسٹر ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بارش کے دنوں میں گھوم رہا تھا، پورا شہر میں نے گھوما۔ آپ مجھ سے سوال کریں اور مجھے پوچھیں کہ خرم صاحب کراچی میں کون سا علاقہ آپ نے دیکھا، کون سی ایسی سڑک آپ نے دیکھی جہاں پہ پانی بالکل نہیں تھا، روڈ بالکل صاف تھا، اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی تھی، اوپر سے پھول لٹک رہے تھے اور روڈ صفائی سے چمک رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا روڈ تھا؟ وہ چیف منسٹر سندھ کے گھر کے باہر کا روڈ تھا، سی ایم ہاؤس کے باہر کا روڈ، جہاں پہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر اچھی سیوریج لائن ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ سٹارم ڈرین بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جب روڈ بنا تو اس کو اسکریپ کرا تاکہ ہائٹ نہ بڑھے، روڈ اچھی کوالٹی کا ڈلا ہوا ہے، وہاں پہ لائٹیں اچھی امپورٹڈ لگی ہیں، وہاں پہ آرٹیفیشل فلاورز بھی لٹک رہے ہیں تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ کاش چیف منسٹر صاحب جو روڈ آپ نے اپنے گھر کے باہر کا بنایا، کاش وہ آپ بھٹو صاحب کے جیالوں کے لڑکانہ میں بھی بنا دیتے، کاش آپ اپنے جہاں سے آپ ووٹ لے کر آئیں، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا بھن سعید آباد 7 وہاں پر بھی ایسے روڈ اور اسٹارم ڈرین میں پانی کی لائن دلا دیتے۔ آج اگر پورے کراچی میں یہ ایسے اچھا ماحول آپ کو ملے گا صرف سی ایم اوز کے بعد ملے گا۔ ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کر رہا ہوں، ایک بھی چھوٹی سی بات ان کی ایف آئی آر کی آپ نے بات کی، بلاول صاحب کو آج بڑی پریشانی تھی ڈیفینس ایف آئی آر کرنے کی۔ اس پریس کلب کے سامنے اکثر مظاہرے ہوتے ہیں، کہیں ہماری بیٹیاں نرسز ہوتی ہیں، کبھی ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، کبھی ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں، کبھی پولیس والے ہوتے ہیں، کبھی دیگر سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ایشوز پہ کبھی معذور لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے احتجاج کرنے پہ، پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے پہ خود میں 8-10 دفعہ تو تھانے جا چکا ہوں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ٹیچرز کو میں وہاں سے اپنی ضمانتوں پہ نکالا ہے۔ کیا آپ جو ایف آئی آر کاٹیں وہ جائز ہے؟ کل بھی آپ نے ہی کٹوائی ہے، لیکن جو کراچی پریس کلب سے اور سی ایم ہاؤس کی طرف تو موو کرنا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ یا ہر مہینے 20 ایف آئی آریں کٹ رہی ہوتی ہیں مظاہرین کے خلاف، وہ جائز ہے؟ سندھ بھر کے لوگ آتے ہیں اور بیچارے اپنے احتجاج کرنے کے لیے ان کو اٹھا کے جوتے مار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر نہیں کرنی چاہیے تھی، کل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر کسی ایک مظاہرے کرنے کی ایف آئی آر نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج اس ایف آئی آر کے خلاف بات کرنے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سندھ کی پوری سندھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جن کے نمائندوں کو اکثر ایف آئی آر کرنے بند کریں۔ جی کل جو پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں کراچی، کل جو پرائم منسٹر صاحب کراچی آ رہے ہیں تو اس حوالے سے سی ایم سندھ کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کے دورے کا شیڈیول کیا ہے؟ صرف کراچی تک محدود رہے گا یا وہ بھی جائیں گے انٹیریئر سندھ میں جا کے؟ نہیں دیکھیں، بالکل جب وزیر اعظم صوبے میں آتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، وہ جائیں ان کو جا کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کریں۔ ہر دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دعوت نامہ دیا جائے، تو میرے خیال سے دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جب بڑے آتے ہیں تو ان کو عزت دینے کے لیے جانا ہوتا ہے اور جا کے ریسیو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو بالکل وزیر اعظم پاکستان جو ہیں آ رہے ہیں کل، ان کو جا کے ریسیو کرنا چاہیے، اور بالکل یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں کافی ڈیٹیل وزیر اعظم صاحب کی میٹنگز ہوں گی، اور جو مین ان کا جو سلسلہ جو ریزن اور ظاہر ہے کہ وہ کراچی کے اندر جو سلسلہ اس کے لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو باقی شہر ہیں ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ میں جو ہوں بڑا مشکور ہوں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب، جنہوں نے انٹیریئر سندھ گئے ہیں اور جا کے سب ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم گئی ہے، بھگواندہ صاحب گئے اور سمیر میر شیخ صاحب گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو جتنا میکسیمم ریلیف دیا جا سکے دیا جائے گا۔ کراچی اور سندھ کے مسائل پر یقیناً پیپلز پارٹی سب سے زیادہ وزن ہوا ہے، لیکن کیٹ گھر کا جو پانی کا پورا رستہ لیاری ندی اور ملیر ندی میں آتا ہے، وہاں پر زمینیں الاٹمنٹ ذریعہ ڈاؤن کی ہوئی ہیں۔ حاجی اعظم چوکیو میرا خیال ہے کراچی میں پیپلز پارٹی ہے، ایم پی نے اپنی زمینوں پر قبضہ یا جعلی الاٹمنٹ نہیں کرائی ہوگی، جتنی اس نے کرا لی آپ کی جانتے ہوں گے۔ ایسے لوگ لیاری گجر نالا اس کی صفائی کے اوپر بات ہوگی، لیکن آج تک جو اینڈنگ پوائنٹ ہے لیاری ندی ہو یا ملیر ندی ہو، جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے تو ان کا پانی نہیں آگے جائے گا سمندر تک، تو وہ بیک
मारते रहेंगे तमाम नाले। इसी तरह माई कुलाची पर जो सोसाइटी बन गई, आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, और वो जगह थी जो पूरे बरसात का पानी वहाँ आकर जमा होता था, समंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लिया करता था। इसी तरह फिर वहाँ पर भी पानी जब आके बारिश का जमा होता था, अपनी ज़रूरत के मुताबिक समंदर ले लिया करता था, बाकी पानी वहीं जमा होता था। तो इन तमाम सब चीज़ों पर कौन आवाज़ उठाएगा? हाजी आदम जुल्फिर जैसे बहरिया टाउन जैसे लोगों के ऊपर, नॉर्थ टाउन में मेरा ख्याल है सूबाई मिनिस्टर भी शायद उसमें पार्टनर हैं या उनके कोई पैसा नाम पार्टनर हैं, और 30 साल लीज पर ज़मीनें बिक रही है, वो भी बरसाती पानी की जगह है, साइमा अरब की इजलास वो भी बरसाती पानी की जगह है। इन पर कौन आवाज़ उठाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी एक्शन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे हो रहा है, और ये तो आप सिंध और कराची की बात में पूरा सिंध एक है। सुप्रीम कोर्ट और जो कमेटी बन रही, मेरा ख्याल है कि बिना बगैर किसी छोटे बड़े की, हुकूमती गैर हुकूमती, अहम गैर अहम, कोई इदारा हो, कुछ हो, जो गलत है वो गलत है। हमने अपनी नस्लों को डूबने से बचाना है। मैं समझता हूं कि बगैर इस तफरीक के कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि 60 गज वालों को तबाह कर दो और बड़े बड़े बंगले वालों को छोड़ दो। जो गलत है, जो नाले पर बैठा है, जो इलीगल बैठा है, जो कब्जे पर बैठा है, जो गैर कानूनी बैठा है, उस गलत कार्रवाई होनी चाहिए। हम जी सर। बंद ख्याल क्लोज है।